بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور انسان اگر اس کی ذات کو دیکھا جائے تو ذات کے اعتبار سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسے ایک جانور ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ہگتا ہے، مونتا ہے، اسی طرح سے انسان ہے۔ انسان بھی کھاتا پیتا ہے، ہگتا ہے، مونتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان کے اندر خون ہے۔ اب خون تو گندا ہے، نجس ہے، نجاست ہے، گونج موجود ہے، وہ کہاں ہے؟ اس میں اپنی ذات کے اعتبار سے خون ہے انسان کی ذات میں۔ خون تو گندا ہے، نجس ہے، نجاست ہے۔ کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے خون سے بدبو آتی ہے۔ انسان کے جسم سے پاخانہ نکلتا ہے، کتنا بدبودار ہے۔ بس انسان تو یہ سمجھیں کہ ظاہر کے اعتبار سے ایک پیشاب پاخانے کی مشین ہے۔ کتنا اچھا شربت پیا، تھوڑی دیر کے بعد کتنا بدبودار پیشاب سے بدبو آتی ہے، بدبودار بن گیا۔ اچھا سا کھانا کھایا، پھر جب وہ کھانا باہر آتا ہے اس کے پیٹ سے تو اس کا پیٹ گندگی کی مشین ہے۔ بس یہ انسان کی ذات۔ منہ سے تھوک نکلے، نوالا انسان کے منہ میں چلا جائے، پیٹ کے اندر، پیٹ سے باہر نکلے الٹی، تو اس کو کوئی خود ہی وہ باہر پھینکتا ہے، اس کو بدبو آتی، اس کو کھانے کے قابل نہیں۔ یہ انسان ہے۔ ذرا سے اس کے جسم میں، انسان کے جسم میں زخم لگے تو خون نکلے، پیپ نکلے، بدبو نکلے، اس سے بدبو اس سے نکلے، خون اس سے نکلے، پیپ اس سے نکلے، پسینہ اس کو آئے، میل ایک دو دن نہیں نہائے تو گندگی بدبو آئے اس انسان سے۔ تو انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کے ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ذاتی اعتبار سے انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان اور جانور برابر ہے۔ انسان کی جو قیمت ہے اللہ کے ہاں وہ کس چیز سے ہے؟ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ، جیسے ایک گاڑی ہے نا، گاڑی کوئی کمپنی والے گاڑی بناتے ہیں تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ کمپنی والے لگاتے ہیں کہ جس کی یہ قیمت۔ انسان اللہ نے اس کو بنایا، خود سے نہیں بنایا، اللہ بناتے ہیں۔ اگر خود سے انسان بنتا تو سارے دنیا کے انسان مل کے ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، ایک کان نہیں بنا سکتے، دل نہیں بنا سکتے، جگر نہیں بنا سکتے، گردے نہیں بنا سکتے، دماغ نہیں بنا سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو قیمت لگائی ہے، انسان کی وہ قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ انسان کی قیمت اللہ کے ہاں ایمان سے ہے۔ ایمان والا ہوگا تو یہ اللہ کے ہاں قیمتی ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بہترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ایمان والے ہیں اور جن کے عمل نیک۔ تو اور جو ایمان نہیں لائے گا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدترین مخلوق ایمان نہیں ہے تو اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اولئک کالانعام ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا۔ بدترین جانور اللہ کے نزدیک کافر ہیں۔ اللہ نے ان کو جانور فرمایا، کیوں؟ جانور کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بکری کا بچہ اپنی ماں کو لات مارے گا، اس کو ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں۔ جس انسان کو اپنے خالق کا پتہ نہیں، اپنے مالک کا پتہ نہیں، اپنے رب کا پتہ نہیں، جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آج لوگ دنیا میں بڑے پریشان ہیں کہ جی آبادی بڑھ جائے گی تو انسان کہاں سے کھائے گا؟ ہاں، کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، کم بچے خوشحال گرانا۔ تو یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آج رازق کون ہے؟ آج اللہ رازق ہے۔ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور بادشاہ اور ان کے خزانے مل کر وہ ایک گندم کا دانہ نہیں بنا سکتے۔ ایک چھولے کا دانہ، ایک دال کا دانہ، ایک سبزی، ایک ٹماٹر، ایک انڈا نہیں بنا سکتے۔ سارے دنیا کے انسان مل کر ایک انڈا نہیں بنا سکتے، مرچ نہیں بنا سکتے، پانی نہیں بنا سکتے، ہوا نہیں بنا سکتے۔ آج اگر اللہ انسانوں کی ہوا بند کر دے، کوئی زندہ رہے گا؟ تو رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق اللہ، خالق اللہ۔ اب جس اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں، اور اس اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو یہ کافر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے. اللہ کے یہاں حیثیت ایمان کی ہے. جس کے اندر ایمان ہے، ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانے، اللہ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سے سبزیوں کی کتنی قیمت لیتا ہے. اللہ کی زمین سے سبزیاں اگتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قیمت لیتے ہیں ہم سے. پانی ان سبزیوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ. آم کتنا آتا ہے، کروڑوں روپے کا آم آتا ہے اس زمین سے، اللہ کی زمین سے. اللہ اس کو بناتے ہیں، اس کا ہم سے اللہ کتنا بل لیتے ہیں. آج تو ہم بجلی کی بلوں سے تنگ ہیں. اللہ کا سورج 12 گھنٹے 13 گھنٹے، اب سارے کراچی والے سولر پہ چل رہے ہیں اپنے بجلی کے بل کم کرنے کے لیے. سولر کس سے چلتا ہے؟ سورج سے چلتا ہے. سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ پاک اگر بل بھیج دے نا ہمارے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بغیر. اب وہ اللہ جس نے ہمارے لیے سورج بنایا، جس نے ہمارے لیے پانی برسایا. کراچی کا پانی پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ وہ بابو سر ٹاپ سے آتا ہے. بابو سر ٹاپ آپ جائیں، یہ چلاس اور گلگت کے قریب ایک جگہ ہے، کاغان ناران سے آگے، اور ان پہاڑوں پہ اللہ برف برساتے ہیں. وہاں سے برفانی پہاڑ چشمے، وہاں سے پانی چلتا ہے. وہاں سے آتا ہے جہلم، وہاں سے آتا ہے دریائے سندھ، اور سندھ سے کینجر جھیل آتا ہے. پھر اس سے ادھر یہ ایک جہاں پہ دھابی جی ہے وہاں پہ پانی کا سینٹر بنا ہوا ہے. پھر یہ پانی کراچی آتا ہے. بلوچستان کا سارا پانی ہپ ڈیم کے ذریعے سے کراچی آ رہا ہے. یہ کون برساتا ہے؟ یہ کون لے کر آتا ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. ہم یہاں کے بجلی کے بلوں کے لیے پریشان ہیں. اللہ کی بجلی کا بل آ جائے، اللہ کے کھانے کا بل آ جائے، ہوٹل میں جائیں کھانا کھائیں کتنا بل آتا ہے. اللہ کہیں کل سے میری سبزیوں کی قیمت دو، میری پانی کی قیمت دو، میری بجلی کی قیمت دو، تو ہم نہیں دے سکتے. تو سب سے زیادہ قیمتی انسان اس دنیا میں کون ہے؟ انسان کی قیمت اللہ کے ہاں لگتی ہے ایمان سے، کہ انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نہیں مان سکتا. اب ٹوپی جو ہے نا، ٹوپی دیکھو یہ 2 انگلیوں سے اتنی سی ٹوپی ہے اور 50 روپے اس کی قیمت ہوگی. جب ایمان کمزور ہوگا تو یہ ٹوپی سر پہ نہیں رکھ سکے، نہیں رکھے گا سر پہ ٹوپی. ایمان کمزور ہے. اور ایمان مضبوط ہوگا تو پگڑی بھی سر پہ باندھ لے گا. ایمان کمزور ہے. ایمان ایک چادر، یہ جو چادر ہے دیکھو ایک ہاتھ ایک انگلی سے میں اٹھا رہا ہوں. اب ایمان کمزور ہوگا تو یہ چادر سر پہ عورت نہیں ڈال سکے گی. ہسپتال میں آپ جائیں نا تو مریض ہل نہیں سکتا، کہتے ہیں بیمار ہے، وہ اپنے اوپر چادر نہیں ڈال سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا. ایمان کمزور ہوگا، فجر کی نماز میں وہ کھڑا نہیں ہوگا. فجر کی نماز میں کیا چیز کھڑا کرے گی؟ ایمان. ایمان ہوگا تو تہجد بھی پڑھے گا. ایمان ہوگا. ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے عاشق ہیں وہ محبوب کے قدموں کو بوسے دیتے. محبوب مل جائے، محبوب کے قدم مل جائیں اور اس کے قدموں میں سر رکھے، اللہ پاک ہمیں سجدوں کے مزے دے. کیا دیں؟ سجدوں کے مزے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اپنے رب سے مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دنیا میں رات کے اندھیرے میں سب سو رہے تھے، یہ جاگ رہے تھے، یہ جاگ رہے تھے، سب مزے لے رہے تھے اور یہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. ان کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرو. تو ایمان ہوگا تو تہجد میں بھی اٹھے گا اور اس کو وہ مزہ آئے گا اللہ کے یہاں نماز کے سجدوں میں. اس کو وہ مزہ آئے گا کہ ساری کائنات اس کو مل جائے تو اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا. ایک اللہ والے تھے تو ان کی خانقاہ تھی، اس میں مہمان آتے تھے. عموماً یہ اللہ والے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اپنی ضرورتیں چھپاتے ہیں، جو مل جائے اس پہ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو وہ خانقاہ میں مہمان آتے تھے، کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا، کبھی فاقے کبھی کچھ. وہ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس علاقے کا نام تھا نیم روز. تو اس نے سنجر کا علاقہ تھا جس میں یہ اللہ والے رہتے تھے، اور بادشاہ اس علاقے کا نام تھا نیم روز. تو اس نے حضرت کو خط لکھا
کہ نیم روز کی اتنی زمین میں نے آپ کو دے دی، یہ آپ کی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے خط لکھا کہ آپ کے نزدیک نیم روز کی بادشاہت کی بڑی قیمت ہے، اللہ نے جب سے ہمیں نیم شب کی بادشاہت دی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جب سے اللہ نے ہمیں بادشاہت دی ہے آپ کی ساری بادشاہت کو میں 2 کھجور کی گٹلیوں پر بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں، 2 کھجور کی گٹلی بھی اس کی قیمت نہیں۔ اللہ نے ہمیں نیم شب کی بادشاہت دی ہے، اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہو کے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ایمان جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ ایمان بریک ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، یہ مسلمان نشہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ آپ نے کلر کہار کا سفر کیا ہوگا موٹر وے سے، جب لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو کلر کار کی پہاڑیاں تھیں، اس میں موڑ بہت زیادہ ہیں، تو ایک گاڑی آ رہی تھی، اس کے بریک فیل ہو گئے، چونکہ نیچائی میں جب گاڑی آتی ہے تو بہت آہستہ چھوٹے گیئر میں گاڑی چلائے، وہ تیز ہوگی، تو اس کا بریک جب فیل ہوا تو وہ اس سڑک کو پار کر کے دوسرے سڑک پر کئی گاڑیوں کو مارتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد اب کیا کیا ہے، وہاں پہ ٹریفک پولیس نے ساری بسوں کو وہاں روکتے ہیں، 10-12 بسیں ہوتی ہیں، پھر ان بسوں کے آگے ایک موبائل چلتی ہے، وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آہستہ 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 ساری بسیں آہستہ 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 کر کے، وہ بریک فیل ہو گیا۔ دنیا میں گاڑی کا بریک فیل ہو جائے، جان بھی گئی، مال بھی گیا، بچے بھی گئے، بیوی بھی گئے، دوسروں کو بھی لے کے گئے۔ اب اس کی آنکھ کا بریک فیل ہے، جس چیز کو رات کو تنہائی میں موبائل دیکھ رہا ہے، آنکھ کا بریک فیل ہو گیا، تو یہ کروڑوں برس کے لیے جہنم کے گڑھے میں گرے گا، اس کی کروڑوں برس کی جہنم بنے گی۔ بریک فیل ہو گیا اس کا، اور اس کا ہاتھ غلط جگہ پہ لگ گیا، ہاتھ غلط جگہ پہ لگ گیا تو کروڑوں برس کی جہنم اس کے لیے الاٹ ہو گئی۔ رشوت اس نے لے لی، سود اس نے لے لی، بریک فیل ہے، ہاتھ، ایمان بریک ہے، ایمان بریک ہے، بریک ہے۔ ایک جماعت گئی انگلینڈ میں، وہ عصر کے بعد وہ لوگ گشت کر رہے تھے، ایک پارک میں گشت کر رہے تھے، وہاں کے لوگوں میں جستجو بہت زیادہ ہے، آپ کو سڑک پہ کوئی چلتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے آپ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس آئے، یہ لوگ نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے پارک میں نماز پڑھی، کوئی لڑکیاں جمع ہو گئیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ جی ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کہا اچھا، اللہ کی عبادت آپ لوگ ہر روز کرتے ہیں؟ کہا ہر روز کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ 2-4 باتیں ہوئی، پھر ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ یہ ہاتھ امانت ہے، یہ ہاتھ محبت سے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو لگ سکتا ہے، شہوت سے بیوی کو لگ سکتا ہے، باقی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگ سکتا وہاں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، پورے انگلینڈ میں کسی بھی عورت کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ کہا نہیں لگائیں گے، کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ جب سے آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں نیچے ہیں، آپ نے ہمیں نظر اٹھا کے دیکھا نہیں، لوگ تو یہاں انگلینڈ کی عورتوں کو دیکھنے آتے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہے، ہم کتنی خوبصورت ہیں؟ کہ نہیں، یہ آنکھ امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے، ہماری نظر پر کسی کی نظر ہے، ہماری نگاہ پر کسی کی نگاہ ہے۔ کس کی نگاہ ہے؟ اللہ کی نگاہ ہے۔ ہماری نظر پر کسی کی نظر ہے، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی نگاہ میرے اوپر ہے، وہ حرام کام نہیں کرے گا، حرام موبائل نہیں استعمال کرے گا۔ ایمان کمزور ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ آنکھ امانت ہے، اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلے گی، اور یہ آنکھ امانت ہے، یہ ماں کو، بہن کو، بیٹی کو محبت سے دیکھ سکتی ہے، شہوت سے بیوی کو دیکھ سکتی ہے۔ کہا تم انگلینڈ کی کسی عورت کو نہیں دیکھو گے؟ کہا نہیں۔ اس لڑکی نے ایک آہ بری کہ کاش انگلینڈ میں ایک آدمی ایسا ہوتا جو صرف اپنی بیوی کا ہوتا، ایک بھی نہیں ہے یہاں۔ حیا، ہر عورت چاہتی ہے وفاداری، حیا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، حیا انسان کی فطرت ہے، وفاداری، محبت فطرت ہے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور سے محبت نہ کرے۔ کہا کہ پورے انگلینڈ میں ہمیں ایسا کوئی وفادار نہیں ملے گا، کاش کہ انگلینڈ کے مردوں کو تم یہ سبق سکھاؤ، انگلینڈ کے مردوں کو یہ سبق سکھاؤ۔ جب ایمان اندر ہوگا تو آنکھ کا بریک صحیح ہوگا، آنکھ رک جائے گی، گناہ سے رک جائے گی، کان گناہ سے رک جائیں گے، ہاتھ گناہ سے رک جائیں گے، اور بریک کمزور ہوگا اور تو جا کے گاڑی ٹکرائے گی۔ آسان مثال اس کی دیتا ہوں، ہم جا رہے تھے سعودی عرب میں گاڑی میں، تو میرا جو برادر نسبتی ہے وہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا،
تو موبائل پر میں کسی سے باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا یہ موبائل سے بات نہیں موبائل نہیں دینا مجھے. میں نے کیوں کہ کیمرے لگے ہوئے، 500 ریال جرمانہ ہو جائے گا، آگے ہزاروں روپے، 500 ریال بھی پتہ نہیں 40,000 روپے کے 500 ریال کا جرمانہ ہو جائے گا. وہ دیکھ رہے. اب جب خوف ہوگا حکومت کا تو وہ حکومت کی نافرمانی نہیں کر سکتا. کبھی کیمرہ دیکھ لے گا اور چلان کٹ جائے گا. کراچی میں انہوں نے چلان شروع کیا ہوا ہے، بیلٹ نہیں باندھیں گے تو چلان، ہیلمٹ نہیں باندھیں گے تو چلان، نو پارکنگ میں ریڈ لائٹ پہ گاڑی چلائیں گے تو چلان. اب ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کی ریڈ لائٹ پہ گاڑی چلائی ہے. رشوت آئی، ریڈ لائٹ ہے، نہیں لینی ہے آپ نے، ہم نے لے لی، چلان کٹ گیا. پتہ کب چلے گا؟ ایف آئی آر کٹ گئی. کیا کٹ گئی؟ ایف آئی آر. آپ کسی پولیس والے سے پوچھیں اگر کسی پر ایف آئی آر کٹ جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے. ایف آئی آر کٹ گئی اس پر، اور ایف آئی آر اس کے سامنے کہاں آئے گی؟ قبر میں. قبر میں کس کو رشوت دے گا؟ دنیا میں تو رشوت دے کے ایف آئی آر آگے پیچھے کر سکتا ہے، ریسورسز ہیں اس کے، کسی سے تعلق ہے اس کا تو آگے پیچھے کر دے گا. قبر میں کوئی ایف آئی آر جو کٹی ہے، جو ایف آئی آر دنیا میں کٹی ہے، فرشتوں نے کاٹی ہے، قبر میں اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کتنی ایف آئی آریں کٹی ہیں ہمارے اوپر، کتنی ریڈ لائٹیں جلی ہیں، اور جھوٹ زبان سے نکلا. اب جھوٹ کا موقع آیا ہے، ریڈ لائٹ جل گئی اللہ کی طرف سے، جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے بول دیا تو ہمارے ایف آئی آر کٹ گئی، چالان کٹ گیا ہمارا. میں نے کہا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے جب ہم لائسنس رینیو کرنے جائیں گے یا پاکستان سعودی عرب سے ایگزٹ کریں گے تو ایگزٹ سے پہلے ہمارا آفس ہے وہاں جاتے ہیں، اس میں سارے ہمارے چالان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چالان لگے ہوئے ہوتے ہیں، سارے پیسے دینے پڑیں گے، سارے پیسے دینے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب ایمان کمزور ہوگا تو اللہ کے حکم پہ نہیں چل سکے گا، فجر میں نہیں کھڑا ہو سکے گا، ساری رات موبائل سے کھیلے گا، فجر نہیں پڑھ سکے گا، ظہر نہیں پڑھ سکے گا، عصر نہیں پڑھ سکے گا. ایمان کمزور ہوگا تو میرے محترم بھائیو حرام سے نہیں بچ سکتا. ہاں، حرام کا نام کیا رکھا ہوگا؟ چائے پانی. بھائی کوئی چائے پانی تو دے دو نا ہمیں یار، کوئی چائے پانی دو نا ہمیں. حرام کا نام کیا رکھا ہے؟ چائے پانی. چائے پانی دو. یہ چائے پانی جہنم میں لے کے جائے گی. یہ پانی اور یہ چائے کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں. اندھیر نگری نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے انسان کی قیمت اس کے ایمان پر لگے گی. جس قدر اس کا ایمان ہوگا، ایسا ایمان کہ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کی رسول کی مانوں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا. میں نے اللہ سے، ہم سب کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. ہم سب کی کیا ہونے والی ہے؟ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. دنیا کی جنگوں سے مت ڈرو، غربت سے مت ڈرو، فاقے سے مت ڈرو، دنیا کے لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. دیکھو تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، تم نے اللہ سے ملنا ہے. ہم سب نے، ہم چاہیں نہ چاہیں، اللہ سے ہماری ملاقات. ہاں، دنیا کے جج سے ملاقات ہو نا کسی آدمی کی تو آتا ہے، مولوی صاحب دعا کریں، جج کے پاس جا رہا ہوں کہیں گرفتاری نہ ہو جائے. ایک آدمی تھا، وہ چلا گیا جج کے پاس. اب وہ جج نے جو ہے نا اس نے وہیں پہ فیصلہ سنایا، اس پر ڈبل قتل کا کیس ہے، اس کو جیل بھیج دیا. تو دنیا میں کسی جج کے پاس عدالت میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، بھی کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیسی زندگی گزاری ہے. یہ زندگی کس نے دی ہے بھائی؟ بولے بھائی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ پوچھے گا نہیں؟ پوچھے گا. یہ جوانی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. یہ مال کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ پوچھے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، مال کہاں خرچ کیا، مال کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، رات کہاں لگائی. پوری زندگی کا ریکارڈ اس کا جمع ہو رہا ہے روز کے روز، ہر روز. یہ صبح 2 وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فجر میں، عصر میں. اب فجر میں عصر میں فرشتے آئے ہوئے ہیں 2، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے. اس کی ساری وہ کارگزاری، جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کو لکھ رہے ہیں. ہم یہاں آ گئے، لکھ رہے ہیں، فرشتے جائیں گے لکھیں گے سب. اور فجر میں یہ فرشتے بدل جائیں گے، دوسرے نئے فرشتے آئیں گے. روزانہ کا ریکارڈ یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. پھر ہفتہ واری ریکارڈ پیر کو جاتا ہے، جمعرات کو جاتا ہے. پھر سالانہ ریکارڈ 15 شعبان کو اللہ کے پاس جاتا ہے.
پورے سال کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ایک ایک دن کو چیک کیا جاتا ہے، اس نے دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور چند دنوں میں ملاقات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے ظہر میں اعلان کیا کہ عشاء میں فلاں آدمی کا جنازہ ہے، فلاں بھائی کا جنازہ عشاء میں ہوگا، یہ اس نے اعلان کیا۔ مسجد سے اعلان کر کے باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، عصر میں اس کا جنازہ ہو گیا۔ ظہر میں کسی کے جنازے کا اعلان کر رہا تھا اور عصر میں اس کا جنازہ ہو گیا۔ کتنی غیر یقینی زندگی ہے، اور ہم ایسے اندھیر نگری میں گزار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوچھنے والا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالم تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ آپ سے بے خبر ہے، اللہ کو سب خبر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، سب نوٹ ہو رہا ہے پوری زندگی۔ پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب تو موبائل نے سب کو سمجھا دیا نا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، دیکھو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ ساری ریکارڈنگ کر رہا ہے سب کی، کون آیا کون گیا، سارا پوری۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ 2 کیمرے، یہ سارے کیمرے مین ہر وقت اپنے کیمرے آن کیے ہوئے ہیں، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں انسان کی قیمت لگتی ہے اس کے ایمان پر اور اس کے نیک عمل پر، تقوی پر۔ اس کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے، اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی ہر گناہ سے بچے گا، اللہ کا خوف ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، رات کو گشت کرتے تھے تو ایک گھر میں آواز آ رہی تھی، دودھ میں پانی ڈال دو۔ دوسری عورت نے کہا نہیں ڈالو۔ کہا کیوں؟ کہا تو عمر نے منع کیا کہ آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈالو۔ کہ نہیں پانی نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ حضرت عمر نے منع کیا کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کیا پتا۔ تو اس دوسری عورت نے جواب دیا کہ اللہ کو پتا ہے، کون دیکھ رہا ہے ہمیں؟ اللہ۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں نشان لگا دیا اور واپس آئے۔ صبح اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اس گھر میں کون ہے، تو بیوی گئی تو معلوم کیا کہ ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے۔ ماں نے کہا پانی ملا دو، بیٹی نے کہا نہیں ملانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا اس بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے نکاح ہوا اس لڑکی کا۔ یہ جو لڑکی تھی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی۔ ماں میں اللہ کا خوف ہوگا، نانی میں اللہ کا خوف ہوگا، تو پوتے میں بھی، نواسے میں بھی اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ جب ان کی حکومت بنی تو حکومت بننے کے بعد ایک دن یہ حکومت بننے کے بعد اپنے گھر آئے اور گھر میں آ کے بیوی سے کہا کہ اچھا، ان کی بیوی بہت ایسی عورت تھی، دنیا میں ایسی عورت جس کا دادا اور مروان باپ عبدالعزیز 4 بھائی وہ بادشاہ بنے، اور اس کا شوہر 7 واسطوں سے یہ عورت ملکہ تھی، اور ایک ہی بہن تھی 4 بھائیوں کی، ایک ہی بیٹی تھی باپ کی، تو بڑے قیمتی خزانے اس کے پاس تھے۔ اس کو کہا کہ دیکھو اگر میں اور آپ اور خزانہ نہیں رہ سکتے، اب میں امیر المومنین ہوں، مسلمان غریب لوگ آئیں گے اور میرا گھر سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو اور غریب لوگوں کے چولہے نہ جل رہے ہوں تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ ان کا نہیں طلاق نہیں دینا، آپ کو پیسہ چاہیے لے لو، پیسے سے کیا کرنا، سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر، سارا کا سارا پیسہ۔ پھر اس کے بعد کہ بیوی کہتی ہیں کہ جب رات ہو جاتی تھی تو رات کو علماء کو بلاتے تھے اور سارے علماء کو بٹھا کر ان سے کہتے تھے میں نے آج دن میں یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت آئے تھے نا بیان میں، کہنے لگے بھئی آج تو مسلمان تاجر پوچھتے ہی نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بس جو آئے بسم اللہ، ہاں جو آئے بس حلال حرام بس پیٹ میں جانا چاہیے، کہیں سے بھی مل جائے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو علماء کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے بھئی دن بھر میں نے یہ فیصلے کیے ہیں، صحیح ہے غلط ہے بتاؤ، کل یہ فیصلے کرنے میں نے، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ ٹھیک۔ ان سے کہتے تھے اب جاؤ، پھر اللہ والوں کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے مجھے اللہ سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، مجھے اللہ سے ڈراؤ۔ تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہتے تھے یوم یقوم الناس لرب العالمین، بادشاہ صاحب آپ کا اللہ سے آمنا سامنا ہوگا، آپ سے اللہ پوچھیں گے جس اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، اس سے کہاں چھپاؤ گے، کیا چھپاؤ گے، اللہ کو پوری زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر اللہ نے پکڑ لیا، وہ کتنا پکڑنے والا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے
وہ انعام دے گا. ذرے کے برابر گناہ کرو گے وہ پکڑے گا, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ کہتے ہیں نا شیطان نے ایک پٹی پڑھائی ہوئی جی اللہ غفور الرحیم ہے. یاد رکھنا جہاں قرآن میں یہ ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں, اس کے لیے جو توبہ کرے معافی مانگے, اور جو معافی نہ مانگے پھر گناہ کرے اس کو پکڑنے والا ہوں. یہ ساتھ ساتھ ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. شیطان تو آدھی بات بتاتا ہے نا, پوری بات تو بتاتا نہیں. تو وہ اللہ سے ڈراتے تھے اس کو, پھر کہتے تھے کہ دیکھو حرام سے بچنا. حرام تو ایسا ہے جیسے آپ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. تم اگر ظلم کر کے یتیم کا مال, ظالم کسی کا مال لے کے قرض لے کے واپس نہیں کیا, بڑے بھائی نے باپ کے مرنے کے بعد بھائی سارے میراث پر قبضہ کر لیا, میراث تقسیم نہیں کرتا, سارے بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا, اب سارا مال اس کا ہے, یہ جو چاہے کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. حرام, رشوت کا, سود کا, جھوٹ کا, دھوکے کا, کام چوری کا جو مال ہے یہ حرام ہے جو پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. آگ ہے, یہ آگ ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اور ان کو کہتے تھے کہ دیکھو جہنم کی آگ جلانے کے لیے کافی ہے. یہ دنیا کی آگ ایک حصہ اور جہنم کی آگ 70 حصے. جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ دنیا میں ہے اور 69% آگ جہنم میں ہے. اس آگ کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا, اس کو کیسے برداشت. ایک مرتبہ ایک طالب علم تھا, اس زمانے میں طلباء مسجدوں میں رہتے تھے, تو وہ مسجد میں رہتا تھا, مسافر تھا. رات کو اس گاؤں میں دشمن آ گئے. ایک لڑکی تھی جو بڑے مالدار آدمی کی تھی, وہ لڑکی بھاگی مسجد میں آ گئی کہ مسجد میں کوئی نہیں آئے گا. اب جوان خوبصورت لڑکی وہ مسجد میں آئی. یہ طالب علم بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں. تو یہ مسجد میں موم بتی جل رہی تھی, شمع. تو یہ طالب علم آیا اور اس پہ انگلی رکھی, انگلی جل کے پھر پیچھے ہو گئی. تھوڑی دیر بعد پھر ساری رات یہ کرتا رہا, اور صبح ہوئی تو وہ دشمن بھاگ گئے تھے. وہ لڑکی اپنے باپ کے گھر گئی اور باپ سے کہا کہ میں کل مسجد میں تھی, وہاں پہ ایک لڑکا یہ کر رہا تھا, یہ کیا مسئلہ ہے ذرا دیکھو. اس کا باپ آیا, اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں مسافر ہوں اور میں یہاں مسجد میں رہتا ہوں. کہ رات کو تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے پرائی لڑکی آ گئی, میں تو بہت گھبرایا. شیطان نے مجھ سے کہا کہ گناہ کر لو, کون دیکھنے والا ہے. تو میں نے شیطان سے کہا ٹھیک ہے گناہ کروں گا, لیکن گناہ کے بعد تو جہنم ہے نا, آگ تو ہے. چلو پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ آگ بچا, اس آگ میں جل لو. اگر یہاں جل گئے, یہاں بچ گئے تو وہاں بھی بچ جاؤ گے. تو جب گناہ کا تقاضا شیطان پیدا کرتا تو میں انگلی جلاتا, تو پھر کہتے نہیں جی نہیں کر سکتا گناہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد شیطان پھر کہے گا کر لو, بعد میں توبہ کر لینا. جیسے ہمیں کیا کہتے ہیں, ابھی کر لو پھر توبہ کر لینا, ابھی تو بہت وقت ہے پھر توبہ کر لینا. اللہ بڑے غفور رحیم ہے. میں پھر انگلی ایسے کرتا ساری رات. وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے. اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کرانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں, کہ پیسے ہم دیں گے. سارا پیسہ جو تاجر کا تھا وہ بھی ملا, لڑکی بھی ملی, گھر بھی ملا, کوٹھا بنگلہ بھی ملا. یہ اللہ کا خوف ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے نا اور حرام سے بچتا ہے, پھر اللہ اس کو حلال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں, حلال کہاں سے آئے؟ جب ہم نے حرام لگا ہوا ہے تو حلال کیسے آئے گا؟ حرام نہیں لگے ہوئے. تو وہ اللہ والوں کو بلاتے ہیں, وہ اللہ والے ڈراتے ہیں ان کو کہ دیکھو کل تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. تم نے اللہ کا مہمان بننا ہے یا نافرمان بننا ہے؟ پھر علماء اللہ والوں سے کہتے تھے جاؤ. پھر بیٹھ کے روتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور مصلی پر بیٹھے بیٹھے اسی میں سو جاتے تھے. 2.5 سال پونے تقریباً 2.5 سال کے قریب ان کی حکومت رہی. ان کی بیوی کہتے ہیں کہ وہ بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے اور غسل جنابت کی نوبت نہیں آئی. ایسے اللہ سے ڈرتے تھے. جب اللہ کا خوف زندگی میں ہوگا تو آدمی گناہ نہیں کر سکے گا. انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک دن ایک بیٹا آیا, وہ بیٹے کے ہاتھ میں سیب تھا. اس سے سیب کھینچا اور زور سے ایک تھپڑ مارا کہ حرام سیب کھاتے ہو, کل سرکاری خزانے میں سیب آئے تھے, آپ کہاں سے کھا رہے ہو؟ وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا کہ ابو نے مجھے مارا ہے. گھر گئے تو آپ نے بیٹے کو کیوں مارا؟ کہ حرام سرکاری خزانے کا سیب کھا رہا تھا. کہ نہیں
ہم نے باہر سے سیب خریدے تھے، یہ وہ تھا کہ ہاں حرام سیب نہیں کھانا، حرام سیب نہیں کھانا۔ جب اللہ کا خوف انسان میں ہوگا تو ایک حرام سیب سے بھی وہ ڈرے گا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ عید کا موقع آیا، ماں ذرا بچوں کے لیے زیادہ نرم دل ہوتی ہے، تو ماں نے کہا کہ عید کے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو نئے کپڑے دلاؤں، پرانے کپڑوں میں عید کر لیں گے۔ بیوی نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ جو وزیر خزانہ ہے، آپ وزیر خزانہ کو یہ کہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو ایڈوانس میں دے دے، آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دے۔ ہوگا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں آپ کو مل جائے، تو بہت اچھی بات ہے، اور اگلا مہینہ روٹی چٹنی سے فاقے سے گزارا کر لیں گے، بچوں کی عید اچھی ہو جائے گی۔ کہا بہت اچھا۔ وزیر خزانہ کو خط لکھا، دنیا کے 3 بر اعظم، یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بادشاہ، 3 بر اعظموں کے بادشاہ، اور اس کو خط لکھا بیوی وہ وزیر خزانہ کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دو تاکہ میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید سکوں۔ وزیر خزانہ بھی اللہ والا تھا، اس کے اندر بھی اللہ کا خوف تھا۔ اس نے جواب میں لکھا، آپ کی ملک الموت سے ڈیلنگ ہو گئی ہوگی اور اس میں آپ نے ان سے بات کی ہوگی کہ 1 مہینے کے بعد میں جو ہے زندہ رہوں گا، کام کروں گا، وہ پرچہ لاؤ۔ جو ملک الموت کا پرچہ آپ نے ان سے ڈیلنگ کی ہے وہ لا کے دو، تو ہم آپ کو تنخواہ دیں گے۔ تنخواہ تو کام کی ملے گی، کام کل مر جاؤ تو، آپ کل مر جاؤ تو کیا ہوگا؟ تو رو پڑے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری قبر کی فکر کی، میری آخرت کی فکر کی، میری قبر خراب ہونے سے بچا لی، میری آخرت خراب ہونے سے بچا لی۔ اور اس عید میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں خریدے، پرانے کپڑوں میں عید کی۔ جب اللہ کا خوف انسان میں آتا ہے تو پھر انسان اللہ سے یوں ڈرتا ہے، اور جب بادشاہ اللہ سے ڈرتا ہو تو اس کا اثر رعایا پر کیا ہوگا؟ ایک چرواہا تھا جنگل میں، وہ رو رہا تھا۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ آج لگتا ہے عمر بن آج بھیڑیے نے میری بھیڑوں پہ حملہ کیا ہے، آج بھیڑیے نے میرے بھیڑوں پہ حملہ کیا۔ کہ یہ کون سی نئی بات ہے بھائی، یہ تو نارمل سی بات ہے، ایسا ہوتا ہے، بھیڑیے بھیڑوں پہ حملہ ہی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ دوستی تھوڑی لگاتے ہیں ان سے، گھوڑا گھاس سے یاری تھوڑی لگاتا ہے، اسے کھاتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتے جب تک وہ زندہ تھے تو بھیڑیے حملہ نہیں کرتے تھے بھیڑوں پہ، جب بادشاہ انصاف والا ہوگا ملک میں تو جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوگا، جانوروں پر بھی اس کا اثر، جانور بھی ٹھیک کام کریں گے، اور جب بادشاہ کرپشن کرے گا تو عوام بھی کرے گی۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف جب یہ انسان میں آ جائے۔ آج یہ پہلی صدی کے انسان تھے، آج 1400 سال ہو گئے، 1300 سال ان کو ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، اور ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ جب انسان کی اللہ کی یہاں قیمت لگتی ہے اس کے ایمان سے، اس کے اعمال سے، اس کے تقوی سے، اس سے انسان اوپر جاتا ہے، اس سے انسان، اور گناہوں سے انسان بے قیمت ہو جاتا ہے۔ فإن اللہ لا يحب الفاسقین، اللہ تعالیٰ گناہگار سے محبت نہیں کرتے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے چین اور سکون چلا جاتا ہے، دل میں چین نہیں ہوگا، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، مال بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، دنیا ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن دل میں سکون نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ری ایکشن ہے گناہ کا، پہلا ری ایکشن ہے۔ حرام مال پیٹ میں جائے گا تو دنیا میں بے چینی، بے قراری، چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، خوشی نہیں ملے گی، سب کچھ ہے، خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہے، مالک ناراض ہے، رب ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان دیں گے، دل کو سکون دیں گے، دنیا میں عزت ملے گی، دنیا میں کامیابیاں ملیں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، رنگ کالا، غلام، پیسے کچھ نہیں۔ آج کتنی مسجدوں کے نام بلال ہیں، بلال مسجد، بلال مسجد، بلال مسجد، کتنے لوگوں کے نام بلال۔ حرم شریف میں بابو بلال، حرم شریف کے دروازے پہ آپ جا کے دیکھیں تو بابو بلال، حرم شریف میں دروازے پہ بلال رضی اللہ عنہ کا نام۔ عزت اللہ دیتے ہیں، کس پر دیتے ہیں؟ توبہ کرنے پر، معاف کرنے پر، درگزر پر، نیکی کرنے پر۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ اللہ کی نظروں سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی نگاہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو انسان کی قیمت اللہ کے یہاں حیا سے لگتی ہے، بے حیا سے
بے حیائی سے انسان خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حیا سے انسان کی اللہ کی قیمت لگتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی تھے، وہ جا رہے تھے راستے میں، تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے، اوپر سے پتھر آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب بیچارے بڑے پریشان کہ جی میں کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہو تو وہ اللہ کو بتائے۔ تو ایک نے کہا کہ بھئی اللہ، میں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، شام کو جب بکریاں لے کر آتا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر خود پیتا۔ ایسا غریب آدمی تھا، گھر میں اور کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، تو ایک رات کو میں دیر سے آیا، دیکھا کہ ماں باپ سو گئے، میں کہا ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ چرواہا تھا لیکن اتنا کنسیپٹ تھا۔ آج کے نوجوان تو کتنا ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا موبائل نہیں دیکھو، امی آپ کو پتہ نہیں، امی آپ کو پتہ نہیں۔ باپ آیا گھر، ماں بیچاری رو رہی تھی، آنسو پہنچنے لگی۔ باپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، کچھ تو بتاؤ نا۔ وہ ماں کہنے لگی کہ آج میں نے بیٹی سے وہ جو رشتہ آیا تھا نا، کتنا اچھا لڑکا، نیک، دیندار، خاندانی، شرافت والا، میں نے بیٹی سے بات کی۔ بیٹی نے کہا میں تو اپنی پسند سے کروں گی، میں نے تو کسی کو پسند کیا ہوا ہے کتنے عرصے سے۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ماں پاگل ہو گئی، کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ یہ آج کے نوجوان ہیں کہ یہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں دخل دینے والے؟ ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے، مولوی صاحب کیا ہوا کہ میرے ماں باپ سمجھ نہیں رہے۔ کیا نہیں سمجھ رہے؟ میں ایک جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں سمجھ رہے، میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ بھی ان کو سمجھائیں۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو بیٹا، نہیں آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ بھی نہیں سمجھتے نا، آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے پاس چھوٹے سے بچے لوگ لاتے ہیں نا، یہ اچھا میں کہتا ہوں مسئلہ کیا کہ کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ ماں اور بچے میں ایک فریکوینسی ہوتی ہے، وہ ایک وائرلیس سسٹم ہوتا ہے۔ ماں کام کر رہی ہوگی کچن میں، بچہ جاگے گا نا تو کسی کو آواز نہیں آئے گی، ماں کہے گی بیٹا جاگ گیا۔ یہ اس کی اور ماں کے درمیان ایک فریکوینسی ہوتی ہے، وہ سمجھ لیتی ہے کہ بیٹا جب تم کچھ نہیں سمجھتے تھے ماں باپ سب کچھ سمجھتے تھے، آپ بھی آج بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی آج بھی سمجھتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ تو ایک چرواہا تھا، وہ ماں باپ کی عزت جانتا تھا، ماں باپ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جب دیکھو موبائل میں لگے ہوئے، ماں باپ تھک گئے، کیسے سمجھائیں بیٹے کو؟ تھک گئے، موبائل میں لگا ہوا ہے بیٹا، بس ماں باپ کو آپ کو کیا پتا۔ تو وہ چرواہا تھا، اس کو پتا تھا کہ ماں باپ کون ہے، تو اس نے کیا کیا کہ میں کھڑا رہا باہر ساری رات، وہ لڑکا سویا نہیں ساری رات، اور میں انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہو گئی میرے ماں باپ جاگے اور میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر بچوں نے پیا، بیوی نے پیا، پھر نوکروں نے، سب نے پیا، پھر میں نے پیا کہ یا اللہ یہ عمل آپ کے لیے کیا تھا، یہ پریشانی ہٹ جائے۔ حدیث میں آتے ہیں ان کی دعا قبول ہو گئی اور وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ ماں باپ کو خوش کرنے پر پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، وہ ماں باپ ناراض ہوں گے تو پریشانیاں آئیں گی، حالات خراب ہوں گے۔ ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحم اللہ کے جو پیر تھے، شیخ تھے، حضرت سید رضی الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا پیر ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، 2-3 مرتبہ آیا، حضرت میں پریشان، حضرت مجھے یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ حضرت نے دعا کی، پھر آیا حضرت نے فرمایا کوئی ماں باپ کا کیا حال ہے؟ وہ ناراض ہے؟ کہاں؟ ہو آسمان سونا برسائے، زمین ہیرے اگائے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا جب تک ماں باپ نہ کہ جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی، پھر کام بنے۔ دعا قبول ہو گئی۔ ماں باپ کی خدمت پر دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت پر، ان کی دعائیں لینے پر مشکلات ختم ہو۔ یہ زندگی کا سبق ہے، یہ زندگی کا سبق۔ دوسرا نوجوان آیا، اس نے کہا کہ یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، میں نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف گناہوں سے روک سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں روک سکتا، صرف اللہ کا خوف۔ تو ایک دن وہ مجبور ہو گئی، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ پھر آئی اور اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، میں نے کہا گناہ کرنا پڑے گا، مجبوری میں تیار ہو گئی۔ جب میں گناہ کرنے گیا وہ رو پڑی، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہ نہیں کرو، اللہ سے ڈرو، گناہ نہیں کرو۔ بس یہ سنتے ہی وہ میں پیچھے ہٹ گیا، اللہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ حیا کی اللہ کی بڑی قیمت ہے، بے حیا قوم کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہوگی
ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا کبھی تصور نہیں کیا گیا ہوگا. کرونا یہ بیماری پہلے کسی نے سنی تھی؟ کینسر گلی گلی میں، گھر گھر میں. ہمارے بچپن میں ہم جانتے نہیں تھے شوگر کیا ہے، بلڈ پریشر کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو کینسر کیا ہے. آج تو بچے بچے کو پتہ ہے. بے حیائی عام ہوگی، بیماریاں عام ہوں گی، زنا عام ہوگا، اموات عام ہوں گی، عام لوگ مریں گے، جوان بچے مریں گے. گناہوں کی، بے حیائی کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت ترین عذاب اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا جو بے حیائی کر. سخت ترین عذاب خدا کا، ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا. ہم اس علاقے میں گئے ہیں، 70-80 کلومیٹر کی اندر یہ علاقہ ہے، اور وہاں کے پہاڑ الٹے پڑے ہیں. فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے فرمایا ہم نے اوپر کیا نیچے کیا. فرشتہ آیا، اس نے اسے پر مارا اور ساری 80 کلومیٹر کو اوپر لے گیا، اور اوپر سے اوندا منہ کیا، اور فرشتوں نے اوپر سے پتھر برسائے، آگ برسی، اور زمین میں زلزلہ آیا. اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. آج بھی وہ زمین سطح سمندر سے سب سے زیادہ گہری ہے. اور وہ جس علاقے میں یہ جب نیچے سے مٹی اٹھائی تو نیچے تو پانی ہے، تو آج تک وہاں پانی ہے، 80 کلومیٹر پہ پانی ہے. اور اس پانی میں آج تک ایک جانور زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی مچھلی، کوئی مینڈک، کوئی کیکڑا، کوئی بطخ، کوئی مرغی جو اس میں جاتی مر جاتی، اس میں نہیں رہ سکتی. بے حیائی پر اللہ کا عذاب آئے گا. یہ آیا ہوا ہے، جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، لڑائیاں ہیں، چین نہیں، سکون نہیں، یہ بے حیائی کی سزا ہے. حیا پر اللہ پاک دعائیں قبول کریں گے. ایمان والے حیا والے ہوتے ہیں. ایمان اور حیا یہ ساتھ ہوتا ہے. ایمان ہوگا، حیا ہوگی. میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میرا کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی طاقت سے ڈرے گا، اللہ کے غصے سے ڈرے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا. تنہائی میں بے حیائی نہیں کر سکتا. جن لوگوں کی تنہائیاں ناپاک ہیں، جن لوگوں کی تنہائیاں ناپاک ہیں موبائلوں کی وجہ سے، تو قبر میں ان کی تنہائی بہت اذیت ناک ہوگی. قبر کا اندھیرا تو ہوگا، وہاں تنہائی ہوگی، وہاں پتہ چلے گا، وہاں کوڑے برسیں گے، وہاں سانپ کاٹیں گے، وہاں بچھو کاٹیں گے. چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات. سب زمین کے اندر ہوں گے، کوئی زمین کے اوپر نہیں ہوگا. ہم میں سے کوئی دھوکے میں نہ پڑے. چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کے بعد ہم زمین کے اندر ہوں گے. ہاں، تو اس لیے اللہ کی قیمت ایمان کی ہے، تقوی کی ہے، حیا کی ہے، سچائی کی، سچ بولنے کی، سچ بولے، پردے کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتوں کو سر کے بالوں سے لٹکایا، الٹا لٹکایا ہوا ہے. ان کے سروں کو اوپر ٹانگا ہوئے الٹی ہیں وہ، اور نیچے سے آگ جلا رہی ہیں. کیوں؟ کہ یہ دنیا میں بے پردہ اور بے حیا ہو کے پھرتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسے آئے گا، نساء کاسیات عاریات، عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی. کپڑے چھوٹے ہوں گے، گلا نظر آئے گا، پشت نظر آئے گی، یہ کوکے نظر آئیں گی، کنارے نظر آئیں گے، پائنچے اوپر ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کپڑے تنگ ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، باریک ہوں گے، اور بازو نہیں ہوں گے. تو اور اگر آگے چلے جاؤ تو اسکرٹ پہنی ہوئی ہوں گی. تو اور فرمایا کہ باہر جب نکلیں گی خوشبوئیں لگا کے نکلیں گی، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے نکلیں گی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکی. تو چند دنوں کی بات ہے. اللہ کیا پردے کی، حیا کی قیمت ہے، حیا کی قیمت ہے، پردے کی قیمت. حیادار عورت، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت کے مزے، جنت کی نعمتیں. تو اللہ کیا قیمت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی، تقوی کی، حیا کی، پاک دامنی کی، سچ کی، اور گناہوں سے بچنے کی. اس کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. جیسے حضرت نے سارا بیان اس پر کیا کہ چلو نماز روزہ تو ہم کچھ کر لیتے ہیں، لیکن حلال حرام کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. تھوڑا آگے ہو جائے، ابھی پیچھے اور بھائی آ رہے ہیں تو ان کو جگہ مل جائے گی. اللہ جزائے خیر. اور آگے ہو، جس بھائی کے سامنے جگہ ہو اس کو پورا کر لیں، آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھ جائیں. بیچ سے بھی جو ساتھی ہیں ان کو تھوڑی جگہ مل جائے، آگے قریب آ جائیں. اللہ جزائے خیر، قریب آ جائیں. مگر حلال حرام کا کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا نا بھینس، تو یہاں تو اتنا زیادہ نہیں ہمیں اس کا پتہ چلتا، دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے. بھینس جب دودھ نہیں دیتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ گھر میں رکھتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں،
کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو قصائی کے حوالے کر دے، جو اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتا، چونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب انسان خدا کی زمین پر خدا کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ اس کے گلوں کو چھروں سے کٹواتے ہیں، پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ خدا کی سرزمین ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں راج ہے، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت زمین کا بادشاہ اللہ ہے، اللہ کے فیصلے چلیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی چین اور سکون سے نہیں گزرے گی۔ اللہ نے ایک ہستی کو بھیجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہمارے پاس، پاکیزہ زندگی لے کر آئے۔ آپ کی زندگی کی حفاظت علماء نے، فقہاء نے، اللہ والوں نے کی ہے۔ عجیب، میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 1200 سال میں ان جیسا انسان نہیں آیا، اللہ جو ان کو مقام دیا ہے کوئی آج تک ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد جو لوگ آئے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا۔ امام بخاری بیمار ہو گئے تو حکیم کے پاس ان کا پیشاب لے جایا گیا ٹیسٹ کے لیے، انہوں نے کہا یہ تو کسی راہب کا پیشاب ہے جو سالن نہیں کھاتا۔ تو امام صاحب سے پوچھا کہ آپ سالن نہیں کھاتے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ سالن کھانے سے، سالن میں مسالے، تیل، گھی ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی زیادہ پیا جاتا ہے، زیادہ پانی پئیں گے تو پھر نیند زیادہ آئے گی، تو رات کو تو قرآن حدیث کے مشغلہ ہوتا ہے۔ ایک ان کے شاگرد تھے، شاگرد نے کہا کہ میں رات کو ان کے ساتھ ان کے کمرے میں تھا، لیٹتے پھر اٹھتے، پھر جلدی سے، جو ابھی سوئے نہیں ہوتے، چراغ جلاتے، لیمپ، اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، اس میں کچھ لکھتے، پھر لیٹتے، پھر 12-13 مرتبہ رات کو ایسے اٹھے، پھر اتنے میں تہجد کا وقت ہو گیا، پھر لمبی تہجد پڑی۔ میں نے صبح پوچھا کہ حضرت آپ رات کو کیا کر رہے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ میں جب لیٹتا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد آتی، میں نے یہ فلاں استاد سے سنی تھی، ایسا نہ ہو کہ صبح میں بھول جاؤں، میں نے اس کو لکھ لیا، پھر لیٹتا، پھر یاد آتی، پھر لیٹتا، ساری رات اس طرح سے گزری۔ 40 سال تک سالن نہیں کھایا اور ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہنچایا۔ آج مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہے جو کافروں میں سے کسی کافر کے پاس آسمانی کتابیں اب نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے پاس آسمانی کتاب۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات، پوری زندگی، آپ کب روئے، آپ کب ہنسے، آپ کب مسکرائے، آپ نے کیا کھایا، کیسے کھایا، سب کچھ موجود ہے۔ زندگیاں لگا کر لوگوں نے محفوظ کر کے ہمارے تک پہنچائی ہیں۔ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو پڑھیں، سیکھیں، موبائلوں سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو سیکھیں۔ قیامت میں انسان کی قیمت مال سے، دولت سے نہیں لگے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو ایسا دل لے گیا جس میں صرف اللہ اس کا رسول ہو اور کوئی نہ ہو، ایسی زندگی لے کے گیا جس میں اللہ اس کے رسول کے، اللہ کے احکامات، حضور کی سنتیں ہوں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو 30 سپارے ہم نے رمضان میں سنے، ماشاءاللہ۔ بھائی کس کس نے تراویح پڑھی ہے؟ سبھی نے پڑھی ہے نا انشاءاللہ۔ تو اس تراویح میں قرآن کس کس نے سنا ہے؟ بھائی سب نے ہی سنا ہے۔ ان 30 سپاروں میں اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ کوئی پتہ نہیں، ہم سے کچھ پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا۔ 2 دوست تھے، وہ جا رہے تھے صبح، تو ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے، اس نے ایسا پڑھا پھر چلا گیا۔ اگلے دن صبح اس نے کہا یار مجھے نا DHA کے فیز 8 میں 5000 گز کا بنگلہ، چابی، اور جو ہے نا بڑی گاڑی، اس میں ایک بڑی گاڑی کی چابی اور بنگلے کی چابی مل گئی ہے۔ ارے یار کیسے ملی یار کل جب ہم جا رہے تھے نا راستے میں تو وہاں پہ ایک ایڈورٹائزنگ چل رہی تھی کہ جو آدمی DHA کی فلاں مسجد میں سب سے پہلے آئے گا فجر کی نماز میں تو اس کو ایک بنگلہ اور ایک کار ملے گی۔ وہ ایڈورٹائزنگ چل رہی تھی، میں آپ کو اتار کے سیدھا وہاں پہنچ گیا، گھر ہی نہیں گیا۔ جو لوگ آئے وہ سب افسوس کر رہے تھے، وہ بعد میں پہلے آ گیا تھا۔ صبح مجھے کار بھی مل گئی، مکان بھی مل گیا۔ وہ کہے گا یار افسوس ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جنت کو، آخرت کو، جنت کے محلات، جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں اللہ کیا بتا رہے ہیں۔ فجر کی نماز پہ کیا ملے گا، ظہر کی نماز پہ کیا ملے گا، عصر کی نماز پہ کیا ملے گا، اللہ کے خوف پہ کیا ملے گا، پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کی تعریف قرآن میں کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان امرأۃ
من اہل الجنت، اگر جنت کی ایک عورت لو اطلعت امرأۃ من اہل الجنت الی سماء الدنیا لاضاءت ما بینہما، آسمان دنیا سے نیچے دیکھے تو زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری فضا روشنی سے بھر جائے، ایسا اس کے چہرے کا حسن ہے، اور ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، ساری دنیا کی حکومتیں مل کے اس فضا کو خوشبو سے نہیں بھر سکتی، فضا خوشبو سے بھر جائے، ایسی خوشبو ہے، اور وہ اگر اپنی چادر کو ایسے اپنی چادر کو پھیلائے تو وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کی چادر پوری دنیا کے بادشاہ مل کر اس کی چادر کو خرید نہیں سکتے، ایسی اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا، اس کے کپڑے کیسے قیمتی ہوں گے، اس کا زیور کیسے قیمتی ہوگا، وہ حور کیسے قیمتی ہوگی، اس دنیا کے 7 سمندروں میں اس کے تھوک کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو اس سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، اس کی بول میں، اس کی باتوں میں کیسا مٹھاس ہوگا۔ جب یہ بیٹھے گا جنتی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا، پیچھے سے نظر آئے گا، یہاں پشت پہ ہاتھ رکھے گا، آگے سے نظر آئے گا، اس کے چہرے میں اس کا چہرہ نظر آئے گا، ایسا ہو سکتا، مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر جنت میں موت لکھی ہو، وہ جنتی کو جو ہے نا، وہ جنتی کو ویلکم کہے، خوش آمدید، السلام علیکم، اس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ انسان مر جائے مگر مرے گا نہیں، ان کو بھولا ہوا ہے، آخرت کو بھول گیا، دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اسی دنیا کے لیے مر رہے ہیں، چند دنوں کی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کی راتیں اللہ نے دی ہیں توبہ کے لیے، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ہم کس کی طرف پلٹ آئیں؟ اللہ کو منائیں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ قبر میں کون کام آئے گا؟ اللہ۔ آخرت میں کون کام آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی مثال میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بھائی تھے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ایک نے کہا کہ بھائی جان میں جب تک تیری میں زندگی ہے نا، میں تیرا، مرتے ہی کسی اور کا ہو جاؤں، مرتے ہی میں بے وفائی کر کے کہیں اور چلا۔ اچھا۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی جان میں تو آپ کو قبر تک ہی پہنچا سکوں گا، بس پھر قبر کے بعد میں کسی کام کریں۔ اور تیسرے نے کہا میں تمہیں قبر میں، حشر میں، جنت میں داخل کراؤں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ پہلا بھائی کون ہے؟ کہنا پہلا بھائی مال ہے، مال۔ مرتے ہی آدمی، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں جس میں انسان بیمار ہو جائے، مرض الوفات، یہ ایک گاڑی ہے ANG 335 ANG 335، یہ وہاں سے ہٹا دیں، راستہ رک گیا اس کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پہلا بھائی مال ہے، یہ تو جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو اب وہ صرف تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے، باقی میں وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا بھائی وہ ہے جو رشتہ دار ہیں، وہ قبر میں رکھ کے واپس آ جائیں گے۔ اور تیسرا بھائی ایمان اور اس کے نیک اعمال ہیں، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ، حلال کمانا، حلال خرچ کرنا، ماں باپ کی خدمت، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ تو توبہ کریں میرے بھائیو، سب سے پہلے تو ہم سب کہیں دل سے کہ یا اللہ میں اپنی زندگی پر نادم ہوں اور میں بہت گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے؟ لیکن آپ خود سے نہیں آئے۔ آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں نقی بھائی؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں لوگ ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ وہ ملیر کینٹ سے آئے۔ ملیر کینٹ میں کتنے لوگ ہیں؟ اللہ لے کر آئے ان کو۔ کوئی بھی بھائی DHH سے آئے، کوئی PECH سے آئے، کوئی کہاں سے آئے، یہ اللہ لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ کہ ہم توبہ کریں۔ کیا کریں بھائی؟ توبہ۔ یہاں سے کس کو لے کے جائیں؟ اللہ کو، کہ اللہ ہم تیرے ہیں۔ سب کہیں اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجرم ہیں معاف کر دے، انجانے میں گناہ ہوئے نہ انجانے میں گناہ ہوئے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں مل جا۔ یہاں سے کس کو لے کے جانا ہے بھائی؟ اللہ کو، اللہ کی محبت لے کے جائیں۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اپنا عشق دے دے، اپنا بنا لے۔ سب یہ کہیں اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، توفیق بندگی نصیب فرما، اپنی پیار کی نگاہ ہم پہ ڈال دے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں، اور فارسی کا شعر ہے مجھے یاد نہیں ہے، دل چاہتا ہے اس کو یاد کروں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا، یہ روتا ہے، بچہ روتا ہے، وہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں تیرے مقابلے کے لیے، تو وہ ڈر جاتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے نا، شیطان اس کو کہتا ہے میں ہوں نا تیرے مقابلے کے لیے، تجھے جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو بچہ روتا ہے۔ تو ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، میرا بیٹا ہو گیا جی، ہاں۔ کہتے ہیں دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ جب تم جاؤ
تو ساری دنیا رو رہی ہو اور تم ہنس رہے ہو، اور اللہ بھی کہے کہ ہاں میرا کوئی بندہ آیا ہے. اللہ کیا کہے؟ میرا دوست آیا ہے، اور اسی حالت میں مر گئے. اللہ کہیں گے موبائل والا ہے. اللہ کہیں گے کون ہے؟ نیٹ والا، انٹرنیٹ والا ہے، گوگل والا ہے، سوشل میڈیا والا ہے، فلموں والا ہے، زنا والا ہے، نشے والا ہے، رشوت والا ہے، سود والا ہے، غیبت والا ہے، بے پردگی والا ہے، بے حیائی والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، بے نمازی ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے، حج نہیں کی ہے. ایسا نہ کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے. سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا میرے بھائیوں، کوئی نہیں. کوئی کتنی قسمیں ہمیں دے دے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کر. اللہ خوش ہوئے. اللہ والے تھے ساری زندگی روئے نہیں، ہنسے نہیں. لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہنستے؟ کہ پتہ نہیں مرتے وقت کیا ہوگا، پتہ نہیں مرتے وقت کیا ہوگا، پتہ نہیں مرتے وقت کیا ہوگا. جب مر گئے، مرتے وقت ہنسنے لگے. قبر لوگوں نے لٹایا بستر پہ تو ہنس رہے تھے. جنت دکھا دی اللہ تعالیٰ نے، پھر ہنسے. قیامت میں میری اور آپ کی اللہ سے ملاقات ہوگی. یاد رکھنا میرے بھائیوں، میری اور آپ کی کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ سے. اللہ پوچھے کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ گندی آنکھیں، گندی زبان، گندا دل، گندے ہاتھ، گندے پاؤں، بے حیائی کی زندگی، تیری نافرمانی کی، تیری بغاوت. ہائے ہائے، کتنا بڑا محسن، کتنا بڑا مالک، کتنا بڑا رب، کیسا پیار. اللہ سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں. وہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان سے ملاقات ہوگی. اللہ کے رسول کہیں گے ہاں میری سنتیں تیری زندگی میں کتنی تھی، کیوں نہیں تھی؟ میری سنتوں سے کیوں دور تھا؟ خدا نہ کرے اللہ کے رسول کہہ دیں دنیا میں تو میری سنتوں سے دور تھا، آج میرے سے دور ہو جا. ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارا کوئی آسرا ہے؟ اللہ کے رسول کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا ہے؟ کوئی آسرا ہے؟ اس رسول سے بے وفائی، اللہ سے بے وفائی، بے رخی، کتنا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو نظر انداز کی. ہماری زندگی میں کوئی ہمیں نظر انداز کرے نا، ہمیں کتنا برا لگتا ہے. کبھی محسوس ہوا آپ کو کسی نے آپ کو نظر انداز کر دیا؟ آپ کو کیا لگے گا؟ ہم نے اللہ کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کو نظر انداز کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہاں سے اللہ کی محبت لے کے جائیں، اللہ کے رسول کی محبت لے کے جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے میں بھی، رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق مسجد سے رہے گا انشاءاللہ. سب کہیں گے انشاءاللہ. 5 نمازیں کہاں جا کے پڑھیں گے؟ ہاں مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے در پہ. اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے بھرے بڑے ہیں ہمارے لیے، اس کے گھر پہ جائیں گے، اس سے پاس جائیں گے، اس کے سامنے سجدے کریں گے، اس سے مانگیں گے. 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں دعوت و تبلیغ کا کام دیا ہے. الحمدللہ ہماری مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں، سے روزے لگاتے ہیں، مسجد کے ساتھی تعلیم کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، گھروں میں تعلیم کرتے ہیں. ہم اچھے ماحول میں جڑیں، ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جائیں، گشت کریں، نیک ماحول میں جڑیں، اپنے گھر میں گھر والوں کو تعلیم کریں، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں. ہمارے بچے نیک بنیں گے، اللہ والے بنیں گے. تیسرا، کسی اللہ والے کی صحبت میں ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں یہ طے کریں کہ میں اور میرا بیٹا ہم کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں گے. کل میں پڑھ رہا تھا، ایک لڑکا تھا نوجوان، اس کا نام تھا نعمان جا رہا تھا تو ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ ملے، شابی، بہت بڑے محدث ہیں. کہا نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ میرا فلاں تاجر دوست ہے، اس کے پاس ملنے جا رہا ہوں. کہا ہے کسی اللہ والے کے پاس نہیں جا رہے ہو؟ کہا حضرت نہیں. کہا تجارت کب تک کام آئے گی؟ چند دنوں کی بات. کسی اللہ والے سے ملو، تمہارے اندر میں اللہ کی محبت کے آثار دیکھ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تجارت کسی اپنے وکیل کے حوالے کی، کسی پارٹنر کے، یار تم دیکھو، اور قرآن حدیث پڑھنا شروع کیا. 4000 محدثین سے حدیثیں پڑھی، اور کون بنے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آج ساری دنیا ان جیسا انسان لانے سے قاصر ہے. امام اعظم کے بعد دنیا میں ان جیسا کوئی انسان نہیں آیا. دنیا کے 75% مسلمان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال اور
یہ وسط ایشیا کی ساری ریاستیں، روس، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، داغستان، تاتارستان، قزاقستان، آذربائیجان، ترکی، ایران، اور یہ تو کچھ میرے ذہن میں ہیں، ورنہ 75% حصوں کے مسلمان امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہزاروں مدرسے جس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھائی جاتی، ایک اللہ والے کی نظر سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کے بادشاہ کوئی جانتا ہے؟ اس زمانے کے جنرل کرنل کو کوئی جانتا ہے؟ اس زمانے کے آئی جی ڈی آئی جی کو کوئی جانتا ہے؟ اس زمانے کے وزیر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر کو کوئی جانتا ہے؟ کسی بڑے بزنس مین کو کوئی نہیں جانتا۔ تاجر مٹ گئے، سائنسدان مٹ گئے، سب مٹ گئے، امام اعظم کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ پہ زندگی لگائی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، اللہ کو منایا، اللہ کو لیا، اللہ کے لیے زندگی گزاری۔ تو کون تیار ہے بھائی کہ میں اللہ کو لوں گا انشاءاللہ؟ ہاں، زبان سے نہیں، دل سے اللہ کو راضی کروں گا، میں اللہ کا بنوں گا، اللہ والوں کا بنوں گا۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں چلے جائیں، ان کی صحبت میں جائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسا ہیرا بناتے۔ اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجا کریں، نیک صحبت، ہفتے میں 1 گھنٹہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ضرور جائیں۔ اور میرے بھائیوں، جیسے حضرت نے فرمایا قرآن پڑھا کریں، ترجمے سے قرآن پڑھے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کا میسج ہے؟ اللہ کا میسج ہے۔ ایک بڑی کمپنی تھی، مثال ہے، اس کا ایک ملازم تھا، انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ کل دبئی سے ایک ڈیل ہوگی ہماری، ایک آدمی کا ای میل آئے گا، اربوں روپے کی ڈیل ہو رہی ہے، ان کا میسج سننا، ای میل واپسی میں جواب دینا۔ سر ٹھیک ہے۔ اگلے دن مالک نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہ سر میں تو سو گیا تھا۔ مالک کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ ظالم تو نے ہماری اربوں روپے کی ڈیل خراب کر دی۔ اور اگر وہ کہے کہ سر وہ ای میل انہوں نے عربی میں کی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کہے گا ظالم کسی مولوی کے پاس جا کے اس کو $100 ہی دے دیتا تو وہ تجھے ترجمہ کر کے اسی ای میل کی بتا دیتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ بتائیں اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جنت کی ڈیل ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اور ہم ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ کس چیز کی ڈیل کر رہے ہیں؟ جنت کی۔ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اس دنیا میں سکون دینا چاہتے ہیں، چین دینا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، کامیابی دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی۔ تو اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیو رمضان آیا اور گیا، ہم بھی آئے گئے بس ختم، اور رمضان گیا ہم بھی چلے گئے جی، نہ مسجد آ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزے رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کریں گے تو نیت کرتے نا انشاءاللہ اپنے بچوں کو امام اعظم جیسا کون بنائے گا بھائی؟ ہاں نیت کریں، اپنے ایک بچے کو، خاندان کا ہمارا ایک بچہ امام اعظم بنے، نیت کریں۔ آپ نیت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور آپ یقین مانیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے اس بیٹے کو امام اعظم کے ساتھ جڑ کے جنت میں لے جانا۔ نیت تو کریں نا، ارادے کریں، میرا بیٹا محمد بن قاسم بنے، صلاح الدین ایوبی بنے، خالد بن ولید بنے، میرا بیٹا مصعب بن عمیر بنے، میرا بیٹا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا بنے، میرا بیٹا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میرا جوان حضرت حسن جیسا بنے، حضرت حسین جیسا بنے، میری بیٹی حضرت فاطمہ جیسی بنے۔ ہے کل قیامت میں حضرت فاطمہ میری بیٹی کو پکڑے، آ تو نے دنیا میں حیا اور پردے کی زندگی گزار، میری جنت میں آ۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت فاطمہ کی طرف دوڑیں اور فرشتے کہیں دور ہو جاؤ ان سے، تو نے دنیا میں بے حیائی کی زندگی گزاری ہے، ان سے کیا کام ہے تمہارا؟ اس موبائل نے تباہ کر دی ہماری دنیا آخرت۔ میرے بھائیوں چند دنوں کی بات ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ سے محبت کریں۔ یہ اللہ نے تھوڑا سا موقع دیا ہے، اللہ ہم سب کو لے کر آئے۔ ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں اللہ لے کر آئے، اللہ نے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ پاک کا عرش آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آخری تہائی رات، 2 بج گئے، تہائی رات شروع ہو گئی، اللہ کا عرش آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے، اللہ خود لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں۔ ہم کس سے کیا مانگیں؟ اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول اور جنت اور آخرت اور قرآن۔ ماں باپ کی خدمت کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خوش کریں، ان کو راضی کریں بھائی، کسی سے لڑے نہیں، غصہ نہ کریں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ان کی غیبت کرتا تھا، حضرت اس کے گھر مٹھائی بھیجتے تھے، لوگ کہتے تھے حضرت وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیاں دے رہا ہے، مجھے جنت کے پلاٹ دلا رہا ہے۔ بھائی آپ کو کوئی ڈی ایچ اے کا پلاٹ دلائے تو آپ اس کو کون سی مٹھائی کھلائیں گے؟ دل پسند کی، رحمت شیریں کی، قصر شیریں کی مٹھائی تو کھلائیں گے نا یار اس کو، کہ جو آپ کی غیبت کرے پریشان نہ ہو، خوش ہوں۔
جنت کے پلاٹ مل رہے ہیں. کیا مل رہے ہیں؟ وہ میرے پہ جادو کر رہا ہے، جنت کے پلاٹ دلا رہا ہے آپ کو، میری کاٹ کر رہا ہے، آپ کو جنت کے پلاٹ دلا رہا ہے. بھائی پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک شخص تھا امام اعظم، 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات قرآن حدیث پڑھنا اور اس سے مسائل نکالنا اور امت کے سامنے رکھنا. تو ایک صرف دوپہر میں فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے، لوگ آ کے مسئلے پوچھتے تھے، طلبہ آ کے پڑھتے رہتے تھے، تو دوپہر میں تھوڑا سا 1-2 گھنٹے آرام کرتے تھے. تو دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے لگے. ایک آدمی آیا، اس نے ایسے دستک دی گھر میں. حضرت نیند سے بیدار ہو گئے. جی کیا بات ہے بھائی جان؟ تو کہا حضرت مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. میرا جیسا ہوتا اس کو 2-3 تھپڑ مارتا، خبردار، تو اتنی سمجھ نہیں ہے یار، میرے سونے کا وقت ہے، صبح سے تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اب دماغ کھانے آ گئے. جی پوچھ لو بھائی، کوئی غصہ نہیں. اور کہا کہ جی میں حضرت بھول گیا، جب میں آپ کا دروازہ کٹکھٹایا تو میں بھول گیا. ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، جب میں آؤں گا نا ظہر میں نیچے پھر پوچھ لینا. تھوڑی جبھی جیسے امام صاحب لیٹے، نیند آ گئی، پھر اس نے جی کیا ہوا؟ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا. پوچھو. حضرت پھر بھول گیا ہوں نا، آپ کو دیکھتے ہی بھول جاتا ہوں. کوئی بات نہیں. تیسری مرتبہ حضرت پھر سوئے، پھر آیا. جو میرے جیسا ہوتا تو اس کا تو بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہو کے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا، کتنی گالیاں اس کو صلواتیں سناتا. حاجی پوچھو. حضرت یہ جو پاخانہ ہوتا ہے نا، یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ اس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا. امام صاحب نے کہا کہ نہ کڑوا ہوتا ہے نہ میٹھا ہوتا ہے. نہیں، امام صاحب نے کہا کڑوا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے. کہ آپ نے چکا ہوگا حضرت؟ کہتے ہیں ہر بات چکنے سے تھوڑی پتہ چلتی ہے، جب عقل بھی تو اللہ نے دی ہے. پاخانہ تازہ ہوتا ہے اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جب سڑ جاتا ہے نا تو اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس لیے تازہ ہوتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، مٹھاس پیٹ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے تازہ. اور جب پرانا ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو پھر اس میں کیڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس پہ وہ مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں. وہ امام صاحب کے قدموں میں گر گیا. حضرت میں نے ایک آدمی سے شرط لگائی تھی کہ آج میں ان کو غصہ دلا کے رہوں گا، مگر میں ہار گیا، آپ جیت گئے. یہ تھے امام اعظم. ایسے تھے بھائی، ایسے نہیں ہمارے جیسے لوگ تھوڑی سی بات پہ غصہ آ گیا. یہاں سے آپ صدر جائیں نا، راستے میں 2-3 جگہ لڑائیاں آپ کو ملیں گی. کوئی بات نہیں یار. ایک آدمی پیچھے سے ہارن بجا رہا ہے، ایمرجنسی ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، والدہ بیمار ہے، ہم اس کو راستہ نہیں دے رہے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں. کیوں بھائی، کیوں اس کو راستہ دے؟ بھائی دے دو یار، راستہ دے دو بھائی، کیا ہوا؟ دینے میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. راستہ دینے پہ ثواب، راستہ دینے پہ ثواب ملے گا. کسی کی تنگ جگہ آ گئی نا، وہ آپ رک گئے، آ جائیں، آپ یقین مانے وہ السلام علیکم کر کے جائیں، شکریہ بہت بہت. آپ بھی گئے، وہ بھی گیا، وہ بھی اتر گیا، آپ بھی اتر گئے، آپ کا بھی بلڈ پریشر اپ ڈاؤن، اس کا بھی، لڑائی شروع ہو گئی، سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے یار، اپنے بھائی کو کہو آپ پہلے، یار کوئی بات نہیں، آپ پہلے کر، اس پہ اللہ خوش ہوں گے. تو میرے بھائیو، یہ چیزیں ہیں اپنی زندگی میں لانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں.